یہ والدین کیسے ہیں آج کل کے کہ ساری ساری رات پکچرز شیئر ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کے پہلو میں ہو رہا ہے۔ اور جب ان والدین سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں پر بچوں پر نظر رکھیں تو کہتے ہیں کہ ہم سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہمارے بچے تو ہم سے زیادہ تیز ہیں، ہم تو بے بس ہیں ان کے آگے۔ دیکھیے، آپ نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلا ہے، اپنے گھر کو بدلا ہے، اپنے طور طریقوں کو بدلا ہے، اپنی زندگی کو بدلا ہے، اپنے لباس کو بدلا ہے، اپنی سوچ کو بدلا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو بدلا ہے۔ تو کیا آپ اتنا نہیں سیکھ سکتے؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت کا جو معاملہ ہے اس کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے؟ اس کے لیے آپ کیا تھوڑی تیزی نہیں سیکھ سکتے؟ ویسے آپ دنیا کی ہر چلاکی اور تیزی کو سیکھ چکے ہیں، ہر طرح کے معاملات آپ کو پتہ ہے، اور جب بات آتی ہے تربیت کی، اور وہ تربیت جو آپ نے اپنی اولاد کی کرنی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے جنت اور جہنم میں جانا ہے، یہی اولاد اگر آپ اس کی اچھی تربیت کریں گے تو یہ آپ کو قیامت والے دن کھینچ کر جنت میں پہنچا دے گی۔ اور یہی اولاد اگر آپ ان کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو یہی اولاد جن کو آپ نے دنیا میں اتنی فیسلٹیز دی، آپ نے اتنا پڑھایا، دنیاوی تعلیم حاصل کروائی، اور انہوں نے ہر اللہ کی حد کو کراس کیا، یہی آپ کے پہلو میں رہتے ہوئے، آپ کی تربیت کے اندر، آپ کے گھر کے اندر رہتے ہوئے، یہی اولاد آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی قیامت والے دن، یہی آپ کے لیے جہنم کا باعث بنے گی۔ ہم والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا، ان کی فیسز پے کر دی، ان کو اچھی یونیورسٹیز میں، ہارورڈ یونیورسٹیز میں، آکسفورڈ یونیورسٹیز میں پڑھا دیا، ان کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا دی، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تعلیم کی، دین کی تربیت کی، تو تب ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ایسے بن جاتے ہیں کہ جیسے ہم تو بہت معصوم ہیں، ہمیں تو دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو بہت زیادہ سادہ ترین لوگ ہیں۔ اور جب یہی اولاد ان والدین کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کر آتی ہے تو پھر یہ سر پٹک پٹک کر رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے ان کو دین سکھایا ہوتا، قرآن کی تعلیم دلوائی ہوتی، کیونکہ قرآن اور احادیث نے ہی تو بتانا تھا کہ والدین کے ساتھ آپ نے کس طرح کا سلوک کرنا ہے، ان سے کس طرح سے پیش آنا ہے، اور پھر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم والدین سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم دینا تو اسکول کا کام ہے، اور دین کی تعلیم دینا وہ مدرسے کا کام ہے، ہمارا کام جو صرف ہے وہ روٹی، کپڑا اور ہر چیز اس طرح کی چیز پرووائڈ کرنا ہے۔ اس لیے یہی تو بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم والدین کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا اصل کام کیا تھا، ہمارا اصل مقصد کیا تھا۔ ہمارا اصل مقصد صرف بچے پیدا نہیں کرنا تھا، ہمارا اصل مقصد ان کی تربیت کرنا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنم میں عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ ہر گناہ کا سینٹرل پلر جو مرد ہر طرح کا گناہ کرتا ہے، وہ جہنم میں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، تو پھر عورت کی تعداد کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ تو آئیے آج ہم اس بارے میں سوچتے ہیں، آج اس بارے میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ مرد گناہ کا سینٹرل پلر ہونے کے باوجود جہنم میں عورت کی تعداد قرآن پاک میں بتائی جا رہی ہے کہ زیادہ ہوگی؟ ایسا عورت کیا کرے گی؟ عورت کا قصور اور سب سے بڑا قصور وہ یہ ہے کہ ہمارا کام بچے پیدا کرنا نہیں تھا، صرف ہمارا کام ان کو روٹی پکا کے دینا، ان کے کپڑے بنا کے دینا، ان کے دھو کے دینا، جوتے پالش کرنا نہیں تھا۔ ہمارا اصل مقصد ان کی تربیت کرنا، اصل مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہے، اصل مقصد ان کی تربیت کرنا ہے۔ اگر آپ ان کی اچھی تربیت کر جائیں گی تو کل کو آپ اللہ کے ہاں جواب دے سکیں گی کہ یا اللہ ہم نے ان کی اچھی تربیت کی۔ اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو برائی نہیں سمجھائیں گے، بتائیں گے، برائی کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ یہ برائی ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ اچھائی ہے۔ ہماری ماؤں کا تو آج کل پاکستانی ماؤں کا تو یہ حال ہے کہ اگر اپنے بچوں کو کوئی لنچ بنا کے دیتی ہیں تو ان کو یہ بات سکھاتی ہیں کہ خبردار اگر آپ نے کسی بچے کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کیا، آپ نے کسی کو کچھ نہیں دینا، اور آپ کے لنچ میں سے نہ آپ نے کسی کے لنچ میں سے کچھ لینا ہے اور نہ اپنے میں سے کچھ لینا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تو یہ باتیں سکھاتے ہیں تو ان کو کیسے مجاہد بنائیں گے؟ اگر باہر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی بھی سوسائٹی میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے پاکستانی ماں اپنے بچے کو روکتی ہے کہ خبردار تم نے نہیں اس لڑائی میں جانا، تم نے نہیں اچھا کام کرنا،
تم نے بس سائڈ پہ ہو جانا، خاموشی اختیار کر دینی. یہ تربیت ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اس طرح سے مجاہد بنیں گے ہمارے بچے. مجاہدین کی مائیں اس طرح نہیں ہوتی. مجاہدین کی ماں بننے کے لیے خود کو بھی مجاہدہ بننا پڑتا ہے. اس لیے خدا را پہلے خود مجاہدہ بنے، اور تاکہ آپ کے ہاں مجاہد پیدا ہو سکے، جو مجاہد آپ کو جنت میں لے کر جا سکے.